الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ بعض کلمات قرآنیہ جس کے بڑے فضائل ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عمل بھی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو آپ نے تعلیم بھی دی۔ بہت سارے، یوں تو پورا قرآن باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، باعث شفا ہے اور باعث ہدایت ہے، لیکن بعض کلمات کی بہت زیادہ فضائل اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً الحمدللہ لے لیجئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا میزان کو بھر دیتا ہے۔ وہ میزان جو قیامت کے دن رکھا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے، جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں کیا ہے، والوزن یومئذ الحق۔ قیامت کے دن میزان کا رکھا جانا حق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ تو نیکیوں کا پلہ بھر جائے گا الحمدللہ کہنے سے۔ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ اس کلمے کی کہنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے، جسے بندہ مومن اپنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے، پرورش کرنے والا ہے سارے جہان کا، ہر مخلوقات کا۔ واللہ کی مخلوق کہیں بھی رہنے والی ہو، آبادیوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ہر ایک کا رب ہے، ہر ایک کی حفاظت کر رہا ہے اور ہر ایک کو روزیاں پہنچا رہا ہے۔ عالمین سے مراد سارے عالم، سب کی حفاظت کر رہا ہے، چاہے وہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں رہنے والے جانور ہوں یا سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہوں، ہر ایک کو روزیاں پہنچا رہا ہے۔ پھر یہ الحمدللہ رب العالمین، قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جنت میں نماز روزہ نہیں ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن جنت میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، جنت کے باغ و بہار میں رہنے والے، اللہ نے خود ہی بیان کر دیا ہے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ صرف اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ ان الفاظ میں
ان کلمات کو اللہ رب العالمین نے بھی نقل کر دیا ہے کہ ہمارے بندے جنت میں عیش و آرام کرنے والے، عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے والے، جس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگا سکتے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہیں گے۔ اور وہ بندہ مومن جب اسے ہدایت مل جاتی ہے، صحیح راستہ مل جاتا ہے، توحید کا راستہ، تقوی کا راستہ، دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، تو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جب جنتی جنت میں آئیں گے تو اللہ کی تعریف بیان کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پروردگار عالم خالق کائنات کی نوازش ہے، اس کا رحم و کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں یہاں تک آنے کی، جنت میں پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہدانا لہذا، یہاں تک آنے کے لیے ہمیں ہدایت دی ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر پروردگار عالم ہمیں ہدایت نہیں دیتا ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اپنی امت کو تعلیم دی، صحابہ کو، انصار و مہاجرین کو، کہ کثرت سے اکثروا من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے، مگر اللہ رب العالمین کی مدد سے۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، دنیا جو رنج و غم کا مقام ہے، مصیبتوں کا مقام ہے، امتحان کا، آزمائش کا مقام ہے، اللہ کی جناب میں، اللہ کی تعریف میں کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے رنج و غم کو دور کر دیا۔ دنیا میں انسان کو رنج غم پہنچتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، اللہ نے ہمیں صبر کی توفیق دی، اور حقیقت تو یہ ہے ان ربنا لغفور شکور، جنتی جنت میں کہیں گے کہ ہمارا پروردگار تو بڑا ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، اور نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب کہ جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچائے جائیں گے، کہا جائے گا کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ آئے تھے، لیکن اللہ کے عذاب کا کلمہ ہم پر ثابت ہو گیا تھا، یعنی ہم راستے پر نہ آ سکے۔ کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس کے برعکس اہل ایمان کی جماعت، اہل تقوی کی جماعت، اللہ کے حمد بیان کرنے والے، جبکہ فرشتوں کی طرف سے بشارت آئے گی جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور پھر جنتی اللہ کی حمد بیان کریں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ یعنی دنیا میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا تھا، میرے بندو میرے جناب میں، میرے حضور میں نیک بن کر آؤ، متقی بن کر آؤ، میرے صحیح بندے بن کر کے آؤ، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے عمل کیا، اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، آج ہم جنت کے باغ و بہار میں ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایسی جنت دی ہے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ،
اللہ نے جنت کا ہمیں وارث بنا دیا ہے، ہم جہاں چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا فنعم اجر العاملین، اچھا عمل کرنے والوں کے لیے کتنا بہترین اجر ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں پر۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے بڑا درجہ، بڑا مقام دیا تھا، دونوں کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، دونوں کو اللہ نے رسول اور پیغمبر بنایا، اور دونوں اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ وقال الحمد للہ الذی، قالا تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں، باپ بھی اور بیٹے بھی، کہ ساری تعریف تو اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے ہمیں سارے جہان پر اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے ایمان والے، سب میں اللہ نے ان کو فوقیت دی تھی۔ اللہ رب العالمین نے چڑیوں کی بولی بھی سکھائی تھی، یہاں تک کہ چیونٹیوں کی زبان بھی آپ جانتے تھے۔ ایسی بادشاہت دی کہ اس بادشاہت کے بعد اللہ رب العالمین نے کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی۔ مرد مومن کی شان یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، دنیا کا حصہ بھی نہیں چھوڑتا، جہاں تک حلال ہے، جائز ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی بھلائی بھی ہمیں دے، ہم دنیا میں خود سے نہیں آئے۔ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، میرے بندو مجھ سے دنیا بھی طلب کرو، آخرت بھی طلب کرو، میں دونوں دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا کی بھلائی بھی ہو، آخرت کی بھلائی بھی ہو، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 کلمے اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، اس میں الحمدللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نزدیک بڑے پسندیدہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، دنیا کے سارے جہان سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ 4 کلمات ہیں، اس کو یاد کر لیجئے، اپنی زندگی کے لیے حفظ جان بنا لیجئے، یعنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آج یہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اس کے انتقال پر صبر کر لیتا ہے اور واویلا نہیں کرتا، روتا نہیں، رونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں، لیکن جاہلیت کی طرح اسے چیخ کر چلا کر رونا اسلام نے حرام کر دیا ہے۔ بندے مومن صبر کر لیتا ہے تو الحمدللہ، اور اپنے بچے کے انتقال پر اس کے زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ یہ مرد مومن کی شان ہے، اللہ کوئی چیز نوازتا ہے، دیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ابتلا آزمائش آتی ہے، جب بھی کہتا الحمدللہ، یہ فیصلہ بھی تیری ہی طرف سے ہے، اس پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے، یہ مومن کی شان ہے۔ ایک روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی ہے، جسے پیش کر رہا ہوں،
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرۃ فوادہ فیقولون نعم فیقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد، رواہ الترمذی، اور یہ صحیح ترین روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جو روح کے قبض کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک فرشتے کا ذکر نہیں، ملک الموت کا ذکر نہیں، ملائکہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روح نکالنے کے لیے اللہ کے بہت سے فرشتے آتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے لڑکے کی روح کو قبض کر لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں، تم میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے قبض کر لیا ہے، چھین لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے ایسا کیا ہے۔ پھر ذرا یہ بتاؤ کہ میرے بندے نے کیا کہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، اس نے تیری تعریف بیان کی، حمدک واسترجع، الحمدللہ کہا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے کہ ساری تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے، اللہ ہی کے پاس ہم جانے والے ہیں۔ یہ ادا اس بندہ مومن کی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر قرآنی کلمات میں سے ایک کلمہ ہے ذو الجلال والاکرام۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 آیت میں اس بات کا ذکر کی، اس کلمے کا ذکر کیا ہے، ذو الجلال والاکرام، عزت و اکرام والا۔ کہ کل من علیہا فان۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔